دیکھیے ماحول میں کتنا بگاڑ اور فساد ہے. جب تک پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی اسلامی نہیں ہوگی، اسلام کی وہ تمام برکتیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے ماحول کے اندر. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے. اس کے بعد کی آیت نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ ہم نے پیدا کیا اچھی اچھی چیزیں ہمارے بندوں کے کھانے کے لیے، ہمارے بندوں کے پہننے کے لیے ہم نے اچھی چیزیں پیدا کی. یہ آیتیں ہی آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. قل من حرم پوچھتا ہے کون انہیں حرام کرتا ہے؟ زینت کی ان چیزوں کو، کھانے اور پہننے کی چیزوں کو کون حرام کہتا ہے؟ ہم نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے ہم نے پیدا کی ہے یہ تمام چیزیں. یہ دنیا کے اندر بھی استعمال کریں گے اور دنیا کے اندر سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف نیک بندے ان کو استعمال کریں گے. یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی. تو یہ سب احکام ان صورتوں کے اندر، اس صورت کے اندر یہ تمام مضامین اس صورت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک مضمون جو بہت تفصیل کے ساتھ چلتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کس کو پیغمبر بناتا ہے؟ جس کے دل میں بہت زیادہ صبر ہو، جس کے دل میں بہت زیادہ رحم ہو، جس کے دل میں بہت زیادہ تڑپ، اسے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیغمبر کوئی مالدار آدمی، کوئی طاقتور آدمی، کوئی سردار آدمی بن جائے، ایسا لوگوں نے سمجھا. مکے والوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ مکے میں بڑے بڑے سردار تھے، طائف کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر سردار کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب کا جواب دیتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اسے تقسیم کرنے والے یہ کون ہیں؟ پیغمبر کے لیے مالدار ہونا یا بہت بڑا سردار ہونا یہ ضروری نہیں ہے. پیغمبر کے اندر شفقت چاہیے، محبت چاہیے، ایک تڑپ اور ایک لگن چاہیے. پیغمبر کے اندر صبر چاہیے. تو ایسی کتنی آیتیں آپ سورہ اعراف کے اندر پڑھیں گے آپ، جس میں پیغمبر اپنی گمراہ قوم کے پاس جاتا ہے. بھٹکی ہوئی قوم ہے، گناہوں میں پھنسی ہوئی ہے، دن رات وہ گناہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلائی ہوئی ہے. کس نے انہیں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور جا کر کس کے آگے حساب دینا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں جانتے. ان کو پیغمبر آ کر سمجھاتے ہیں ان کی زندگی بنانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے. تو قوم کیا کہتی ہے؟ آپ بے وقوف ہیں کہتی. قرآن کے الفاظ ہیں، آپ بے وقوف ہیں کہتی ہے. تو کتنا غصہ دلانے والی بات ہے یہ. کوئی بڑا آدمی ہوتا، سردار ہوتا، مالدار ہوتا، غصے میں آتا، تھپڑ لگا دیتا، کیا کچھ کرتا. لیکن پیغمبر قوم سے کہتا ہے اے میرے بچوں، میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میرے اندر ضلالت نہیں ہے. میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہاری زندگی بنانا چاہتا ہوں، میں تمہاری زندگی سنوارنا چاہتا ہوں. ایسی آیت میں تمام اس صورت کے اندر آپ پڑھیں گے یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم میرے اندر حماقت نہیں ہے. یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میرے بچوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو میں بھٹکا ہوا ہوں، میں یہ ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر نصیحت پر نصیحت کرتا ہے. ارید حیاتہ و یرید قتلی، پیغمبر اپنی قوم کی زندگی چاہتا ہے اور قوم پیغمبر کی موت چاہتی. اور پھر جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، ان کے سدھرنے اور ان کی اصلاح پکڑنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے. اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پیغمبر خوش ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بہت دکھی ہوتا ہے پیغمبر. اس کی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو ایسا دکھ ہوتا ہے پیغمبر کو کہ وہ عذاب شدہ قوموں کی طرف گزرتے ہوئے کہتا ہے اے میری قوم، میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا کچھ کیا؟ نصحت لکم، میں نے بڑی بھلائی چاہی تمہاری اور میں جتنی ممکن نصیحت ہو سکتی، جتنی کوشش ہو سکتی یہ سب کیا. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ ایسے ہو کہ نصیحت کو بھی نہیں پسند کرتے اور نصیحت کرنے والے کو بھی تم لوگ پسند نہیں کرتے. اتنا رنج ہوتا ہے پیغمبر کو قوم کے عذاب. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا فرمائی، بار بار کہ اللہ تو میری قوم کو کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما، میری امت کو تو کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما. اس کے جواب میں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین دلایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون کہا آپ جب تک ہیں آپ کی قوم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد آپ کی قوم جب تک توبہ و استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اجتماعی عذاب یعنی پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین دلایا۔ اس صورت میں ایک بات یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے امیدوار ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ بگاڑ ہے، بہت خلل ہے، ہم اسے درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ مدد کتنی ہوتی ہے؟ کبھی تاخرات میں ہم بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، کبھی رمضان کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں اور اس کا اثر اور اس کا نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب اس کا نتیجہ اور اس کا اثر نہیں دیکھتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے متی نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد اور کب آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کتنا زمانہ گزرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، 13 سال مکے میں گزر گئے، کوئی مدد نہیں۔ دعوت کا کام کرنے والے اور اسلام کی راہ پر چلنے والے، اللہ کو بلانے والے ستائے جاتے ہیں، ان کی جان لی جاتی ہے، ان کا مال چھین لیا جاتا ہے، ان کو بیوی بچوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، وطن سے نکال دیا جاتا ہے، 13 سال کی مدت۔ تو 13 سال کے بعد بھی فوراً مدد نہیں آئی، مدینہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے جاتے ہیں، مکہ خالی کر دیتے ہیں، وہاں جنگیں ہوتی ہیں، جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، جنگ احزاب ہوتی ہے، اور کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنا خون بہایا جاتا ہے۔ 21 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، 21 سال، تو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیے۔ ہم چاہتے ہیں اس رمضان میں ہماری قسمت بدل جائے، اس رمضان میں ہماری زندگی بدل جائے، رمضان بھی نہیں ایک عشرے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا اسی شرط کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ تو اگر میری دعا سن لے گا میں تیری عبادت کرتا رہوں گا، اور اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو پھر میں تیری عبادت کو چھوڑ دوں گا، اور پھر میں تجھ سے مانگنا چھوڑ دوں گا، میں دعا نہیں کروں گا۔ یہ سب باتیں بھی قرآن شریف کے اندر بتائی گئی۔ تو یہاں بھی دیکھیے بنو اسرائیل کون ہیں، یہ آپ کو بتایا گیا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہی کے بھائی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ، انہوں نے پوری عرب دنیا کو عالمگیر قحط سے بچایا، سب لوگ بھوک اور فاقے سے مرنے والے تھے، اپنی حسن تدبیر سے، اپنے علم سے اور اپنے تجربے سے انہوں نے سب کو فقر و فاقے سے بچایا، نئی زندگی ان کو عطا کی۔ تو انہی کے بھائی ہی یہ بنو اسرائیل۔ انقلاب آیا مصر میں، فرعون نے ان کو غلام بنایا، اور یہ پیغمبروں کے بچے یعنی سب پیغمبر ان کے خاندان کے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب پیغمبر ان کے خاندان کے، لیکن ان کے ساتھ فرعون نے جو معاملہ کیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یعاملہم معاملۃ الحمیر والدواب، فرعون نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گدھوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس قسم کا معاملہ کیا۔ حالانکہ ان کا کیا مقام تھا، ان کا کیا مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر اچھی چیز سے ان کو نوازا تھا۔ تو ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا، کب ہماری نجات ملے گی، کب؟ تو موسیٰ علیہ